قبر کھودنے والے نے جب برسوں پرانی قبر کو کھولا تو وہ دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ جسم اسی طرح صحیح سالم تھا، کفن تک نہیں گلا تھا، حالانکہ زمین میں دفن ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ہر انسان کا مقدر ہے اور قبر ہر ایک کا آخری ٹھکانہ۔ عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ انسان کا جسم دفن ہونے کے بعد کچھ عرصے میں مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں ہمیں ایسے کئی اشارے ملتے ہیں کہ کچھ خاص لوگوں کے اجسام کو اللہ تعالیٰ اس فطری عمل سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے جسم قبر میں سلامت رہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بنیادی حدیث کی طرف آتے ہیں جس پر یہ سارا موضوع کھڑا ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسد اطہر مٹی میں مل چکا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی بنیاد اور مضبوط ترین دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام مبارکہ قبروں میں کبھی خاک نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے یہ خصوصیت آپ کی ذات اقدس کو بھی شامل ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ اعزاز سب سے بلند اور سب سے نمایاں ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں ایک خاص برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور امت کا سلام اور درود آپ تک پہنچتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتے ہیں تاکہ میں اس کا جواب دوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف انبیاء کرام ہی اس خصوصیت کے حامل ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء اور محدثین نے مختلف روایات اور آثار کی روشنی میں ایسے کئی گروہوں کا ذکر کیا ہے جن کے اجسام قبر میں محفوظ رہنے کی امید کی جاتی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے شہداء کرام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ ہرگز نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اس آیت کی عملی تصدیق تاریخ میں کئی مقامات پر ہوئی ہے۔ غزوہ احد کے شہداء کا واقعہ اس ضمن میں سب سے مشہور ہے۔ جب برسوں بعد کسی وجہ سے احد کے شہداء کی قبروں کو کھولنے کی ضرورت پیش آئی تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کیونکہ ان کے جسم اسی حالت میں تھے جیسے انہیں ابھی دفن کیا گیا ہو۔ یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی کا اجر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرا گروہ حافظ قرآن کا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی قرآن مجید حفظ کرنے، پڑھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے میں گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلیم القرآن و علما، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن مجید سے یہ گہرا تعلق دنیا اور آخرت دونوں میں عزت کا باعث بنتا ہے، اور اہل علم کی مشاہدات میں یہ بات بار بار سامنے آئی ہے کہ حافظ کرام کی قبروں سے متعلق ایسے واقعات رونما ہوئے جو ان کے مقام کی گواہی دیتے ہیں۔ چوتھا گروہ ان لوگوں کا ہے جو حالت وضو میں فوت ہوئے۔ طہارت اور وضو کی حالت میں موت آنا ایک اچھی علامت سمجھی جاتی ہے کیونکہ وضو خود ایک عبادت ہے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا ایمان پر خاتمے کی نشانی مانا جاتا ہے۔ پانچواں گروہ وہ ہے جو جمعے کے دن یا رات فوت ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا رات کو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ چھٹا گروہ صدقہ جاریہ کرنے والوں کا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنوائی، کنواں کھدوایا، علم پھیلایا یا کوئی ایسا نیک کام کیا جس کا ثواب ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ساتواں گروہ وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ وہ نیک بنی اور مسلسل ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی، جیسا کہ اوپر بیان ہونے والی حدیث میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ آٹھواں گروہ صابر و شاکر بندوں کا ہے جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہے اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ نوواں اور دسواں گروہ علماء و داعیان دین اور مؤذنین کا ہے جنہوں نے اپنی زندگی دین کی تعلیم، تبلیغ اور اللہ کے گھروں میں اذان دینے میں گزاری۔ ان کا صدقہ جاریہ اور ان کی خدمت ان کی وفات کے بعد بھی جاری
جاری رہتی ہے اور قیامت کے دن موذنین کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ یہاں یہ بات ضروری واضح کرنی چاہیے کہ 10 اقسام کے حوالے سے مختلف کتب میں تفصیلات میں کچھ فرق پایا جاتا ہے اور ان روایات کی سند کے اعتبار سے علماء کے مابین اختلاف بھی موجود ہے۔ ان میں سب سے مضبوط اور صحیح احادیث پر مبنی بنیاد انبیاء کرام اور شہداء کے اجسام کی حفاظت ہے، جبکہ باقی اقسام کو علماء نیک اعمال کی فضیلت اور امید کے طور پر بیان کرتے ہیں، جن پر عمل کرنا بہرحال ہر مسلمان کے لیے باعث برکت اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اس ساری گفتگو میں کیا سبق پوشیدہ ہے؟ محترم ناظرین، اصل مقصد یہ جاننا نہیں کہ ہمارا جسم ظاہری طور پر قبر میں محفوظ رہے گا یا نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری روح کو قبر میں سکون ملے، عذاب سے نجات ملے اور منکر نکیر کے سوالات کا آسانی سے جواب دینے کی توفیق ملے۔ جسمانی حفاظت کا واقعہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نشانی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ اللہ کی راہ میں کی گئی کوئی بھی قربانی، کوئی بھی نیک عمل کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ان اعمال سے سنواریں جو قبر میں سکون کا باعث بنتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ صدقہ و خیرات کا معمول بنائیں تاکہ ہمارا صدقہ جاریہ ہماری وفات کے بعد بھی ہمارے کام آئے۔ اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کرنے والی نسل بنے اور ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ آج نہیں تو کل ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور قبر میں جانا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ گزاری تو ہماری قبر بھی سکون کا باغیچہ بن سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی وہ سکون عطا فرما سکتا ہے جو انبیاء، شہداء اور نیک بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں حسن خاتمے کے ساتھ اپنے پاس بلائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔